یعنی اس کی حقیقت سے بے خبر ہو. عجیب لفظ آ گئی، حقیقت سے بے خبر ہو کے کیا کرے؟ اشارہ ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے اور اس نے اس کی طرف اشارہ کیا. من جاہل ہو، جو بھی جاہل ہے فقط اشارہ ہے، بس اس نے اس کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا. من اشارہ ہے، ابھی بحث کریں گے. من اشارہ ہے فقط حد ہوں، کہ جس نے اس کی ذات کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا. اشارے سے کیا کرتے ہیں؟ محدود کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے. اور من حد ہوں فقط حد ہوں، اور جس نے اسے محدود کر دیا اس نے اسے شمار کے قابل بنا دیا. بہت بڑی بات ہو رہی ہے. اس سے جو میں جملوں میں کہہ رہا ہوں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو جاہل ہے اس نے اشارہ کیا، لیکن جب اشارہ کیا تو اس اشارے کا نتیجہ کیا نکلا؟ حد اللہ کو اس اشارے نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا. لیکن محدود کر کے بھی عجیب فرض ہو گئے. تو معلوم ہوتا ہے اشارے میں وسعتیں تعداد ہوتی ہے. اور بڑی بات تیری تو تعداد ہی نہیں ہے، تو شمار کے قابل ہی نہیں ہے، اسے شمار کیسے کیا؟ کہ جس نے اس کی حد بندی کر دی اس نے اسے اس نے اس کا یہ کلمہ بہت اچھا ہے کہ اس نے ان کو ان میں شامل کر دیا جو شمار والے ہوتے ہیں، جو شمار کے لائق ہوتے ہیں. معلوم ہے جو شمار کے لائق ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، جو بغیر شمار کے ہو اس کے اللہ کہتے ہیں. جس میں شمار کی رفت نہیں ہے وہ کون ہوگا؟ اللہ. جس میں شمار نہیں ہے تو فرمائے ابھی شمار کیسے کرتے ہیں اللہ؟ اسی لیے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے صرف 14 بنائے ہیں. انبیاء ان کے سطح میں بڑے ہیں، فرشتے ان کی مطابق سے بڑے ہیں، کائنات ان کے بعد بنی ہے، صرف اللہ ہے اور 14 میں. اب اللہ نے بھی اپنے کو اشارے سے بات کر کے ان کو اشاروں میں محدود کر کے ان کی گنتی گنوائی. اسی لیے اللہ نے ان کے دیکھیں اشارے میں کتنی وسعت ہوتی ہے. سامنے اشارہ میں مشاہدہ کی طرح وسعت ہوتی ہے. میں نے اشارہ کیا ایک چھت نے روک لیا، اشارہ چھت تک ہوگا. اشارے میں وسعت ہوئی کہ یہ یہاں تک اشارہ نہیں، ایسے اشارہ کیا یہاں تک نہیں، چھت تک ہے. کیونکہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے تو اشارے میں وسعت ہو گئی چھت تک. اگر چھت نہیں تو وسعت ہو گئی آسمان تک. اگر آسمان نہیں وسعت ہو جائے گی عرش تک. اگر عرش نہیں وسعت ہو جائے گی کعبہ کون ہے ان کا؟ معلوم ہوتا ہے وہ ان سے بھی مانگ رہا ہے اور بھی بتا ہے تو جب میدان میں اللہ ہوگا ہی نہیں. اشارے میں ایک حد کی ضرورت ہے. جب حد ہے تو اشارے میں وسعت کتنی ہوتی ہے؟ جتنی درمیان میں سبب نہ ہو اتنی اشارے میں وسعت ہوتی ہے. اللہ اشاروں میں نہیں آتا. جانتا داخل ہے شاید آج محمد کو خدا نہ سمجھ لے یہ جاننے تدہیر میں بنا کے اشارے سے کہا جو گھر بنایا چادر کا گھر بنایا اس گھر میں اگر یہ گھر میں گھر نہ ہوگا تو بیویاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اگر رسول کے گھر میں چادر کا گھر نہ بنا دیا جاتا تو بیویاں شامل ہو جاتی. ساری چادر نہیں سمجھتے اشارے میں
سے الگ سے اجازت لی. اجازت لینا نہیں ہے. خالد کے لیے چاہتا تھا یہ بیت بن جائے تو بیت بنا چادر کا بیت بنایا. یہ لائٹ کے اس کامل کا ایسا چادر ہر بیت بنا ہے. یہ دنیا والے گھروں کا بیت نہ ہو. چادر تطہیر کا بیت ہو. جبریل نے اندر آ کے آیت پڑھی. اگر باہر کھڑے ہو کے پڑھتا تو پھر پورے گھر والے نے اپنے بیت میں شامل ہوگا. اس لیے جبریل کو اندر داخل کر کے اب جبریل نے کہا ان نماز یرید اللہ اس کے بارے میں وہ ایک سوال پہلے ان کا کام کیسے کرایا گیا. جتنے اسے محبوب کیا اس نے اسے شمار کے قابل رکھا. ارے اللہ ان کو چادر میں جمع کر کے اشارے کا تصور بھی دیتے اور ان کی گنتی کا بھی تصور بھی دیتے تاکہ تم گنتی سے بھی معاملہ ہو جائے اشارے سے بھی بات. اب جب جبریل نے پوچھا پروردگار بتا چادر کے نیچے ہے کون؟ فرمایا ہم فاطمہ کو. ان کے فاطمہ ہے وہ ابو ہے. فاطمہ کا باپ ہے. فاطمہ کا شوہر ہے. فاطمہ کے بیٹے ہیں. شمار ہو گئی ہے نہیں ہو گئی. ان کو شمار کرا کے اپنے اشارے سے باورا ہونے کا تصور دے دیا. اب اسے کون بتا رہا ہے؟ بابا میں ہٹتا ہوں فقط ہٹتا ہوں. اب میرے ساتھ ذہن ملا میں فقط اللہ اشارے میں آتا ہے اور میں آپ کے اشارے میں آتا ہے. صاحبان خان خوشی کرتے ہیں فقط اشارے میں نہیں آتا. اب یہ کتابیں کہیں سے کتابیں نکلے جو دوبارہ پڑھتے اشارے میں کیوں نہیں. تکان میں ہوگا یہ اشارے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اشارہ حسی محسوس اشارہ. یہ انگلی سے اشارہ. کسی کو انگلی سے آپ اشارہ کریں تو وہ کون سا اشارہ ہوتا ہے؟ حسی. جی. آنکھ سے اشارہ کریں جی. سر سے اشارہ کریں جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ حسی. اللہ کے اشارہ حسی میں بھی نہیں آتا کیونکہ اشارہ اسی کیا جاتا ہے جو سامنے مجسم سامنے بھی ہو اور جسم بھی رکھتا ہو. اللہ سامنے بھی نہیں سامنے بھی نہیں اور اللہ جسم بھی نہیں رکھتا. لہذا اللہ کے لیے اشارہ حسی نہیں. انگلی کا اشارہ نہیں. ایک اشارہ حسی انگلی کا اس کے لیے نہیں. جب نہیں ہے تو یہ کوتا انگلیاں ہیں جو اس کی طرح اٹھ جاتی ہے اشارہ حسی نہیں. پھر ہوتا ہے اشارہ عقلی یا اشارہ توہم. توہم کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے عقل و دماغ میں ایک تصور کر کے اس تصور کی طرح اشارہ عقلی کرتے. اشارہ توہم نہیں کریں. یہ آپ عقل میں ایک شے لگا جو وہ شے آپ کے عقل و دماغ میں آ جائے. آنے کے بعد اس کی طرف آپ کریں اشارہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ ہے عقلی. شاید آئی عقلی پھر جو اشارہ کیا اس کو کہتے ہیں اشارہ ہے عقلی. اللہ اشارہ ہے عقلی میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جو عقلوں میں آئے. عقلوں میں آ جانے سے کیا ہوا؟ توحید کو کون بدلتا ہے؟ آخر بنایا ہی سمجھنے سوچنے کے لیے ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں کیا ہوا؟ تم نے آگے ہی تو بتایا ساری کائنات آگے میں آ جائے تو خوش ہوتا ہے. تم آ جائے گا نہیں. تیرا دین عقل میں آئے تو بے عقلی شمار ہوتی ہے. تم بھی عقل میں آ جائے تو کہتا نہیں اشارے جو
کیوں؟ اس لیے جناب یہ فرماتے ہیں اور جو تمہارے عقل و دماغ میں جو تمہارے توہم میں جو دماغ میں ایک شے آئی ہے وہ شے تمہاری عقلوں کی مخلوق ہے. مخلوق کا نام نہیں ہے وہ جو تمہاری عقلوں کا بھی خالق ہے. جب وہ تمہاری عقلوں کا خالق ہے وہ عقل میں بھی نہیں آ سکتا. عقل کے اس عقل کے حدود میں جملہ کو نام جرا کر ایک جملہ فرماتے ہیں عقل کے حدود میں نہیں آ سکتا. جب نہیں آ سکتا تو اب میں جملہ کہہ کے جناب رہی ہے اسلام کی بات آگے بڑھاتے سرکار فرماتے مار رہے تو شیطان اللہ اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ. کوئی شے میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بات ہے مگر ہر شے میں نے اللہ کو شے سے پہلے بھی دیکھا. شے کے بعد بھی دیکھا ورنہ شے کے ساتھ بھی دیکھا اور پھر شے میں بھی دیکھا. میں نے دیکھا پہلے بھی دیکھا رائے کو رویت کو کی آنکھوں سے دیکھنا ابھی میں ایسے نہیں آنکھوں سے میں نے دیکھا اللہ کو شاید سے پہلے بھی دیکھا. خدا کرے وہ نہیں لے کر شاید کو دیکھا پھر بعد بھی دیکھا شاید کو پھر بھی دیکھا شاید سے پہلے بھی دیکھا لیکن شاید کا وجود نہیں تھا. شاید سے پہلے بھی دیکھا شاید بنے گی تو اس سے پہلے دیکھا شاید سے پہلے ہونا ضروری ہے نا. کیسے بات شاید سے پہلے بھی دیکھا شاید کے بعد بھی دیکھا شاید کے ساتھ بھی دیکھا. آپ نے ایسی نئی باتوں کی معمولی بات شاید جب تک کرے گی ساتھ ساتھ دیکھا کوئی شاید نہیں ہے علیہ السلام کی زیر نظر نہ ہو. کون سی شاید علیہ السلام سے پوچھتا ہے کون سی شاید جسے علیہ السلام اس میں بھی میں بلا رہا ہوں 185 خطبے میں سرکار فرماتے ہیں لا سمد من اشار الیہ خدا گواہ لا سمد خود ہے سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. خدا نے سمد مصدر کو کیسے سرکار نے فعل بنایا اپنی سمدیت کو فعل میں لے آیا. سمجھ ہے یا نہیں؟ اللہ سمجھ ہے یا نہیں؟ سمجھ کے بعد کا بے نیازی کی اور بے نیازی کا تصور جس کمال پر ہوتا ہے اسی کو سمجھ کرتے اس کی انتہا نہ ہو بے نیازی اسے کیا کہتے ہیں سمجھ. اب وہ پتا ہے لا سمجھ اب آپ لوگوں اٹھائیں اب لوگوں میں سی میں سوچیے لا سمجھ ہمارا اشارہ ہی ہے جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا لا سمجھا اس نے تو ادھر رخ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے بابو سمجھا کہ کیا بنی رخ کرنا تصور کرنا ارادہ کرنا. سمجھ کے معنی ارادہ کرنا
کثرت کے معنی ارادہ کرنا. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا، ایک ہوتا ہے کثرت کرنا، ایک ہوتا ہے رخ کرنا. یہ رخ کے معنی میں زیادہ ہوتا ہے. اشارہ کر کے بھی اس نے اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا. رخ کو تب کرتا وہ کسی سنت میں ہوگا. دیکھیے رخ ادھر کیا جاتا ہے. آپ کالا کعبہ کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ کیونکہ کھانا کعبہ ہی ہے، ایسے سنت میں ہے. اسی لیے تو قبلہ کہتے ہیں اس کو. جو قابل توجہ ہو وہی قبلہ ہوتا ہے. ادھر آپ رخ کرتے ہیں، اب اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سنتو میں ہے نہیں. اشارے لاکھوں کرتا رہے، جب اس کا اشارے میں رخ بھی نہیں ہے. ادھر کرے گا تو میں ادھر ہوں، ادھر کرے گا تو میں ادھر ہوں. یعنی کوئی رخ ایسا نہیں کہا میں موجود رہا ہوں. کدھر رخ کرے گا؟ اگر اشارے میں تو رخ کرے گا. ہماری جو تعلیم کا بیان کرتے کمال بتایا، بے شک اشارے کرتے رہو، تمہارا رخ ہی نہیں ہوگا. جب کیا ہوگا تمہارا میری طرف وہ رخ نہیں ہوگا جو مشاور میں کی طرف اشارہ کرنے والے کا رخ ہوگا. روحوں کی نبی بات ہوتا ہے کہ جس سنت میں جو ہوتا ہے ادھر رخ بھی نہیں ہوتا. اور سنت میں تو وہ ہے شاید سنت میں نہیں ہے. جب وہ سنت میں نہیں ہے تو رخ بھی ادھر نہیں ہے. جس کی طرح اشارے میں ادھر رخ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دیدار کے قابل کب ہے؟ جس کی طرف رخ بھی دیدار تو رخ سے ہوگا. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کا رخ میری طرف ہے. جدھر رخ نہیں ہوگا دیدار کیا ہوگا؟ اور پروردگار تو جو ملاقات کرے گا تیرا تو رخ ہی نہیں بنتا. کون ہوگا تو دیدار ہوگا. اسی لیے خالق کا جب یہاں دیدار نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد جنت میں بھی دیدار نہیں ہے. دیدار کسی اور کا ہوگا. کہاں اللہ کا دیدار کھلا ہونا ضروری ہے. اور کھلا ہو کے اسی سے کروایا کہ چونکہ وہ دیدار کی سن کو رخ میں نہیں ہے. ابھی بحث کریں گے بابا دیدار کے رخ میں نہیں. جب وہ دیدار کے رخ میں نہیں ہے تو دیدار کے لیے رویت کے لیے ضروری ہے کہ جس شے کو دیکھا جا رہا ہے رویت کی شرط ہے، دیکھنے کی شرط ہے کہ اس میں اس کا رنگ ہونا ضروری ہے. رنگ ہونا شرط ہے رویت کی. رنگ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں، دیوار کا رنگ ہونا ضروری ہے. رویت کے لیے رنگ ہونا ضروری ہے. رنگ کے لیے سطح ہونا ضروری ہے. سطح کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. جسم کے لیے مادہ اور صورت ہونا ضروری ہے. مادہ اور صورت کے لیے اجزاء ہونا ضروری ہے. اجزاء کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے. یہ مرکب ہونا ہی تو احتیاط ہے. یہ احتیاط ہے، مرکب ہونا اس کا محتاج ہے، اس کا محتاج ہے، اس کا محتاج ہے. احتیاط تو علم ہے کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے. جب اللہ محتاج نہیں ہے تو پھر نظر آئے گا نہیں ہے.
نہیں سکتا. پھر دوسری شرط ہے کچھ مجھے کہنا ہے اس لیے میں ٹھہر کی بات آگے بڑھ رہا ہوں. پھر دوسری کہ دیکھنے کے لیے رویت کے لیے جہاد ضروری ہے. جس جہاد میں دیکھا جائے گا ایک آنکھ چار دیکھوں میں نہیں دے سکتی. اب آپ کوشش کریں گے ایک نظر میں چاروں دیکھتے دیکھیں گے. جہاد دیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جہاد. جب وہ جہاد میں ہوگا کسی سنت میں ہوگا اس سنت میں میری طرف نہیں جناب اس سنت میں اس کا ہونا ضروری ہے تب وہ دیکھا جائے. تو اب جب سنت میں ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہی جملہ سرکار امیر المومنین آگے سے فرمایا اسے اب وہ دیکھیے آپ من چاہے کا اشارہ بھی ہے جو جائے اس کی طرف اشارہ جو بات اشارہ ہے وقت حد تک اسے محفوظ کر کے جس نے اشارہ کیا اسے محفوظ بنا دیا. بھگوان حد تک فقط حد تک جس نے اسے محفوظ بنا دیا اسے شمار کے قابل بنا دیا. اب امام فرماتے تھے من قال فیما فقط زمانہ. آپ کسی اور کو کسی نے کہا فیما وہ کسی چیز میں ہے. فیما فیما بات رہتی ہے فیما فیما میں فیما نہیں فیما میں جو کہے کہ وہ فیما کسی شے میں ہے کسی مقام میں ہے کسی محل میں ہے یعنی میں ہے. فی کے معنی میں اگر وہ کسی مقام میں ہے فقط زمانہ ہوں اس نے اس کو اس شے کو اللہ کا ظرف بنا دیا. اللہ اگر کسی شے میں کہے کہ اللہ کسی شے میں ہے تو شے میں جو ہوگا تو شے کیا بنے اللہ کا بن جائے مصروف. میں نے کئی مرتبہ دھیان کرنے کا خوش بھی ہو جائے تاکہ شے کی بات آئی ہے بقول اللہ صلی اللہ علیہ ہو فی امام مبین. ہر شے امام میں ہے جو بھی شے ہے وہ امام میں ہے. امام ظرف ہے شے مصروف ہے امام شے نہیں ہے. امام میں تو اب امام کیا بول رہا سر اب اللہ کا شاعر ہے اللہ شاعر ہے تو اس کو کیا کرتے اس کی تصویر میں دے دیا کہ یعنی اللہ کیا کر گیا مصروف ماشاء اللہ وہ شاعر کیا بن گئے سر اگر وہ سر بن کے شاعر آ جائے ایک مصروف بن کے شاعر آ جائے اللہ معلوم ہوتا ہے. اب جہاں بھی فی کی لفظ فی کی لفظیت کے لیے توحید کے لیے آئے گی وہاں خدا نہیں ہوگا. صحیح فی کی لفظ دیکھیں فی جیسے بھی کہا فی بات شاید میں ہے تو جس میں وہ ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا. تو وہ اللہ نہیں ہوگا کیونکہ فی میں جا کے مضروف کا ضرورت ہوتا ہے یعنی وہ مضروف ہوتا ہے شاید ہوتی ہے. پھر فرمایا پبن کالا علامہ فقط اخلا میں ہو. اگر اس نے کہا کہ اللہ کسی شے پر ہے کسی مثال یہ گناہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتے گا کہ ہم کیسے سمجھائیں. شاید پر ہے کسی شاید کے اوپر ہے پر ہے اگر اخلا نہیں ہو بس جس شاید پر ہے اسی پر ہے نا باقی چیزیں جو اس سے خالی ہیں.
باقی ساری جس شے پر ہے اسی شے کے اوپر رہے گا، فقط ہر کامل ہو. باقی چیزیں اللہ سے خالی، اللہ اور باقی چیزوں سے خالی ہے، یا باقی چیزیں اللہ سے خالی ہے. جب باقی چیزیں اللہ سے خالی ہے تو پھر وہ اللہ کا رہا. اگر اللہ کسی شے پر ہے تو باقی چیزوں سے اللہ کیا ہو جائے، یا باقی چیزیں اللہ سے کیا ہو جائے، نہیں وہ اللہ سے خالی ہو جائے گی. خالی اللہ تو اسی شے پر ہے گا. جب وہ شے پر ہو گیا تو مقصود شے پر ہے، باقی چیزیں اس سے خالی ہیں. آگے میرے بات فرماتا ہے سبحان اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، ہوا نہیں ہے. اللہ ہوا قائل، ہوا قائل، وہ ہے. لا الحدث ہوا نہیں، بحدث نہیں، ہونا نہیں ہے، وہاں ہے. یہ قائل کالا کا اسم فاعل ہے. قائل کا کش والا ہم قائل اس میں فاعل ہے کالا. یہ قائل کیا کہنا دے گا؟ یہ کالا کا اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کس کے لیے بن رہا؟ اللہ کے لیے. تو فرمایا اب یہ اسم فاعل قائل جیسے اللہ کا بنے، اللہ کے کب سے ہونا چاہیے. کب صحیح کب سے کانا میں دیکھنا کان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم و حکیم ہے. جب ہے تو کب سے؟ یہ کانا میں ہے بتایا گیا، کانا میں کان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. تو یہ ہے کس نے دیا کانا؟ تو کب سے ہے اللہ؟ جب سے ہے، ازل سے بھی پہلے ہے. جب ازل سے بھی پہلے ہے تو کانا میں کیا ہو گیا؟ اتنی وسعت ہے اس کانا میں کہ یہ ازل سے پہلے کو بھی تعبیر کرتا ہے، ازل کے بعد کو بھی تعبیر کرتا ہے، اور ازل کے بعد کو بھی تعبیر کرتا ہے. یہ نہیں کہاوت ہو جائے نہیں ہے نہ تشکیل بتانا ہی رہا تو کالا میں کیا ہو دیا؟ اس میں بڑا ہے ہستی وجود، جس وجود میں نہ ایک بتا ہے نہ انتہا. کس نے دیا؟ کانا. خدا کے جناب بہری نے اس کانا کو قائم کیسے بنایا؟ ہوا نہیں، ہوا مخلوق ہے اللہ ہے جب آئے گے تو اللہ ہے. اور کب تک ہے؟ جس کے ہے سے پہلے آدم حال ہو، جس کے بعد آدم حال ہو، سابق اللہ آدم حال ہو، اسے سرمدی کہتے ہیں. آدمی لاحق آدمی سابق جس کے لیے آدم محال ہو وہ کون ہے؟ سرمدی. سرمدی وہ اللہ ہے جس کی ابتدا ہے، پہلے بھی کوئی نہیں بعد میں بھی کوئی. اس کو کس نے کہا؟ کھانا. تو معلوم ہوتا ہے جو ابد سے پہلے اسے جانے اسے علی کہتے ہیں. جو ابد سے پہلے کی جان سنبھال ہے وہ کون ہے؟ علی. اب جناب میں تھوڑا سا پلٹ اب آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں. اب کیا فرمایا؟ مانی کالا جو کہ اللہ کے لیے کہے. خدا کے لیے میرے ساتھ توجہ فرمائے، میرے ساتھ ہوتا ہے. من کالا فیما، اللہ کسی شے میں ہے. میں مانے فی مانے اب خرابی پوری خدا کی اسی پہ جھگڑا ہے. جو جھگڑے کو بھی طے کرنا چاہیے، جھگڑا بھی بتانا ہے، اسے بھی نکالنا ہے. جب فی میں اللہ نہیں آ سکتا، اللہ کے لیے جو بھی کہے فی بات جو وہ کسی شاعر میں ہے، فی میں ہے تو اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کسی شاعر ہے تب بھی اللہ نہیں ہے، کسی شاعر میں ہے وہ بھی اللہ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اور دور بڑھ کام ہے.
نکاح رہی ہے، آواز آ رہی، شجر سے آواز آ رہی ہے. اب دنیا ڈھونڈے جب شجر سے جناب موسیٰ کو نکاح آ رہی تھی، اب دنیا ڈھونڈے اور شجر کون ہے؟ اب جناب علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ ہے یا شجرہ کا نکاح ہے؟ دور کی مثال ہے. نکاح والا شجر، وہ شجر کون ہے جہاں سے نکاح آئی ہے؟ تو جناب علی کا لقب کیوں ہو؟ اگر جناب علی وہاں نہیں تھے تو یہ لقب اٹھاؤ ان سے لے لینا چاہیے. اگر قیامت تک موجود ہے مانے گا کوئی ہے لینا چاہو، اللہ کو اوپر نہیں آتا. اب جناب میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ایک بات بیٹھ سارے اہلے انی آلست اللہ تو کہا ہمارا وہ رات کو جب چلی فلسطین سے دیکھا میری ساتھ ہے او میں آگ دیکھا آگ نور کی صورت جلالی ہے. جمال الہی نہیں تھا جلال جمال کا مظہر رسول ہے، جلال کا مظہر علی. جمال کا مظہر کیا ہے؟ اللہ کے جمال کا مظہر ڈاکٹر کو ستا دیتا ہوں اور اس کی جلال کا مظہر علی مرتضیٰ. اگر جلال کا نور رات کی طرح نظر آ رہا تھا تو کوئی تو مظہر معلوم رہا. ایک کارن سارے آخر ہندی آدھا سنا رہا میں آج دیکھ رہا ہوں پر مجھے جس کے جلال کو نبی بھی نہ سمجھے اسے علی کہتے ہیں. جلال کو آگ ہوتی ہے معقول نہ کوئی آبادی ہوتی ہے ابھی ہم کی خبر بھی لاتے ہیں. اگر خبر نہ ہوئی تو میں وہاں سے آگ لے لیں گے لاکر متص کروں تاکہ سردی کا وقت بیٹھ کے آگ سے ہاتھ گرم کرے گی. سردی یہ لگی آپ کہاں سے دیکھو آیت کیسی وضاحت کرتی بات دیکھ ساتھی کو میں نے خبر رواتی کی بے شک آپ نے کیا کہتے ہیں گاڑی کو لال اپنی بس کروں تاکہ بیٹھ کر ہم آپ چاہتے ایسا ایک تسلی بھی ہوگی ایک خبر بھی ہوگی. تسلی ہے کہ آپ ان کی خبر یہ ہے کہ آبادی ہو تاکہ جانے میں غصہ کھاؤ. علماء کہتے ہیں جب جملے نہیں ہے تو کچھ تو کچھ تو سوال جس میں آگا تو آئے گا کوئی اب جناب غصہ کرے اب تک جناب غصہ وہاں پہنچے نوح دے گا جناب غصہ کو نکال دے گی. نکال نبی کے اللہ سے نہیں ہو اللہ کے لیے نکال کی رکھ نہیں اللہ جب کہے گا اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں نہ نکاح ہے. اللہ کے لیے نکاح نہیں وہاں وہاں کوئی شوق ہے جو سنی جائے نہ نکاح ہے کہ جو آنکھوں کو آگے ٹکرا ہے وہاں نکاح نہیں ہے. اب یہاں نور دیا جناب موسیٰ کو نکاح دی گئی تو پھر نکاح دینے والا تو ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے اللہ بنا رہے ہیں اللہ بہتر ہے. اللہ نے بات کا بیان کیا میں بیان کرتا اللہ نے آخر بیان کیا ہے تو بیان کرنے کے لیے تو قرآن کیا ہے. اگر ہم پھر کے رکھ دیں اپنے کتابوں میں اور آپ کو یہ سنا ہے کہ ہم مجھے بھائی نہیں قرآن میں تو بیان کرنا ضروری. اب وہ نور گیا نکاح دی گئی جن کو نکاح دی گئی کیا پوچھا پھر آواز تو سنی ہوتی نکاح میں آواز کا ہونا ضروری ہے. نور گیا جناب موسیٰ کو نکاح دی گئی. پورے کا من سنگار ہے. موسیٰ پوچھو برکت دیا گیا ہے برکت دیا گیا ہے سنگار ہے جو آگ نہیں ہے.
فی کو پہلے سے پوری طرح دیکھتے ہو وہ نگاہ دی گئی موسیٰ من فی النار وہ برکت دیا کیا ہے جو آگ می ہے. اللہ کے لیے تو می ہے. صحیح اللہ کے لیے یہی بات ہے تو وہ تو اللہ ہے. علی جو اس کی نتی بنوا دی جب پھیکی جب یہاں قرآن میں آ رہی ہے تو وہ کیا کہتا ہے جو کون ہے جو آگ میں ہے آگ کے اندر ہے میچ مانے اندر بطور ظرف آئی ہے پھر وہ آگ مضمون ظرف ہے اور وہ جو آگ میں ہے جو میر ہوگا وہ تو اللہ تو ہوگا نہیں اور پھر اس سے نگاہ بھی نہیں ہے. اللہ نگاہ دے نہیں ہوتا یا تو آپ غور فرما رہے یا اچھی نہیں رہے غور فرما رہے ہیں برابر سوال کر دیں اب نگاہ دی گئی ہم پورے کا نام سننا خدا کی قسم برکت کی جب جب بھی آئی ہے قرآن میں فقط آئے محمد کے لیے کسی نبی کے لیے برکت کی رفت نہیں ہے. اللہ کے لیے ہے یا آل محمد کے لیے ان کو برکت کہا گیا. جب دوسرے کا برکت دیا گیا ہے برکت دیا گیا کوئی تو برکت دینے والا ہے یہ مجبور ہے پورے کا برکت دیا گیا معلوم ہوتا ہے سویر قبول ہے مانا آتا ہے شاید والے عقل کے لیے اللہ سویر قبول میں کھانے کے آپ کو اللہ کی سویر قبول ایک مجھے کہتے ہیں اللہ کو عقل ہے اللہ کا عقل ہے عقیل ہے وہ تو کھانے کے عقل ہے اس کے لیے سویر قبول کے تصور نہیں وہ تو عقل کا پیدا کرنے والا ہے جب اس نے عقل کو پیدا کیا وہ صاحب عقل نہیں ہاں تو صاحب عقل ہے وہ عقل سے نہیں سوچتا واضح نہیں ہے واضح نہیں ہے جس طرح ہماری ہے. اچھا ذرا من سے نام ہوا تو آگ میں ہے وہ کیا ہے برکت دیا ہے. اب جو فی آ جائے نیچ لفظ آ جائے وہاں اللہ نہیں ہوگا پورے کا من سے نارے تو من ہوگا اور من ہاؤ میں روک ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب جناب موسیٰ نے اپنی اہل کو کہا اپنی بیوی سے کہا تو رسول کو کیا بنایا گواہ بنایا. ایک وہاں کہا جاتا ہے جو اس واقعے میں موجود معلوم ہے جب جناب موسیٰ دار ہے رسول خدا کو اس کہتا ہے کیا گواہ بنایا تو معلوم ہوتا ہے رسول تو آپ میں نہیں ہو سکتے رسول تو گواہ ہے. رسول کو پابند کر کے بتاؤ چونکہ رسول بھی گواہ ہے اور گواہ وہ ہوتا ہے تو چشمدید رسول ہو اس لیے بڑا پورے کا من سے نہ ہے تو جو برکت دیا ہے جو آپ میں ہے وہ من ہو رہا جو آپ کے ارد گرد کھڑا ہے ماحول میں برکت دیا گیا بس سبحان اللہ ہے اور غریب کے لیے یہ بات نہیں شروع پہلی بات اور ہے پہلی سبحان کی بات آگے آگے ٹھیک ہے. میں پھر آئے پڑھتا ہوں ہم پورے کا من فی نارے و من حولہا بس سبحان پاؤلا حرف لگیے بس سبحان اللہ ہے رب العالمین. یہ کہا کہ اے موسیٰ کی جو آگ میں ہے یہ بھی برکت دیا گیا ہے اس کے ماحول میں ہے یہ بھی برکت دیا گیا ہے اور اللہ جو سبحان ہے وہ عالمین کا رب ہے. یہ باتیں ہوئی نا ایک جو پورے کا مندر ہے آپ کی اس کی بات ہوئی ایک ماحول کی بات ہوئی جو کھڑے ہیں اور تیسری کس کی بات تو بھی اور سبحان اللہ ہے رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام وہ سبحان ہے سبحان کے معنی پاک ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے کیسے پاک ہے کہ وہ آگ میں آئے
تو وہ آگ میں آئے، آگ میں آئے، وہ اس سے سبحان ہے. بات مطلب جو آگ میں ہے وہ سبحان نہیں. اللہ سبحان کے معنی کیا ہے؟ چلو بات کی شادی ٹھیک ہے، مان لیں گے پاک ہے، پاک ہے جو وہ عالمین کا رب ہے. کس سے پاک ہے؟ آگ میں نہیں ہے. خدا کی قسم لیکن مجھے آگ میں آ کے اس کی سبحانیت ہی سے تو بچایا ہے. اس کی سبحانیت کو بچانے والے کون ہیں؟ اور آگ میں آ گئے اسے سبحان بنا. سبحانیت کی دلیل کون بن گئے؟ ان کا آگ میں آنا جو آگ میں آیا وہ پیدا کیا گیا، اس کے ماحول کو بھی برکت ہے. اور وہ جو سبحان ہے وہ عالمین کا رب ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ وہ آگ میں آئے. اب تو سمجھ آئی آگ میں. اب یہ جو آگ میں ہے اب یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ، اے موسیٰ. شاید امریکہ کی جاتے وقت زیادہ ہو یا موسیٰ، اے موسیٰ. کون کہہ رہا ہے؟ جو آگ میں، آگ میں کہنے والا کیا کہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ انہو. بتا کہ ہوں کا مرجع کون؟ میں جسارت کے ساتھ مل رہا ہوں. یہو کا ضمیر شان نہیں ہے. یہو کا مرجع کون؟ جو سب سے قریب ہوتا ہے مرجع وہی مراد ہوتا ہے. یہ ہو کون ہے؟ ہو کا مرجع پیچھے پلٹ کے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو مرجع. اب انہو یا موسیٰ، اے موسیٰ کون ہے؟ جو کہنے والا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو سامنے اس نے کہا انہو. بھائی کہنے والے جو آگ میں بابا سمجھ آنے خدا کے لیے سمجھنا ہے، وہ جو آگ میں ہے وہ جناب موسیٰ کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. نجات دے گے کہنا چلے گا، نجات دینے والا اللہ نہیں. بات کو کہو وہ اللہ نہیں چھوڑ نجات دے والا نہیں ہوگا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. آخر موسیٰ نے سنی ہوگی نہیں، جب کہیں ہوگی تو سنی ہوگی، تو آواز نہیں ہوگی نہیں تو سنا ہوگا. یا موسیٰ، اے موسیٰ انہو. ایک ہو کیا جا رہا ہے، یہ ہو جا رہا ہے سبحان کی طرح. اب آپ اگر میری بات سمجھ لیں گے ابھی نہیں میں خدا نہیں کہہ رہا، خدا کی یہ چودہ خدا نہیں ہے، ساری باتیں خدا کی والی نہیں ہے. کہ ان کے اندر آگ میں ہونا، باتیں کرنا، کلام کرنا یہ خدا نہیں ہے. لیکن ان کے بغیر خدا سمجھ بھی نہیں آتا. اور میں آپ ان 14 کے بغیر خدا سمجھا دیں. بابا نبیوں کو یہ سمجھائیں تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ جانے دیں گے آگے لگا دے کیا کہا؟ یا موسیٰ. اتنا آواز میں لکھی جاتے ہی ہے چمکاتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ میں کیا کروں گا تو بھی الگ ہو رہی ہے. آئی الگ ہو کون ہے یہ جو بھائی کون ہے؟ کون ہے؟ اب میں بدل نہیں سکے. علی فرماتے ہیں اللہ صاحب الطور ہے، اس طور پر ہونے والا علی ہے. اللہ سامنے ہے اس نے کہنا تو پھر یہ کیا کہے گا اللہ کے لیے؟ اسے کیا کہنا چاہیے اللہ کے لیے؟
ان کو کیا کہنا چاہیے؟ یا تو آپ مجھے اللہ سے بتا وہی بات تمہاری آپ کی قرآن میں ترجمہ کرو، نہیں تو ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں سمجھ آ رہا جو آگ میں نہیں سبحان ہے وہ کی وجہ وہ تو آگ میں نہیں آ سکتا. اب جس کا سبحان علی نے ندا دے کے سبحان کا تصور اصل موسیٰ میں منتقل کر کے کہا وہ تو آگ میں اللہ ہے وہ اللہ جب میں اپنی ایسے کہنے والے جیتے جینا ہے تو سبحان ہے سبحان ٹھیک ہے. اب دلیل جب اللہ کے لیے کہے کہ وہ اللہ ہے، وہ کے بعد کہے اللہ ہے، وہ تو سبحان کہہ چکا اور مطلب اسے یہ ہے میں اللہ ہوں. علی نے کہا انی اللہ لیکن عزیز الحکیم، میں عزیز بھی ہوں حکیم بھی ہوں. کس کی طرف سے کہے گا؟ اللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں علی ہوں، میں اللہ ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. جناب موسیٰ کو سمجھا کے کہا وہ آگ میں نہیں جا سکتا سبحان ہے، وہ اللہ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ میں ہوں، اللہ جانے جو میں کی جگہ میں کہے اسے علی اللہ اور آواز دے کے کہتے آواز اللہ کی بھی آواز ہے میں اللہ عزیز دو تین چیزیں ساتھ عزیز غالب بھی حکیم بھی اکیلے اللہ سے کام نہیں بن رہا. آپ کو یہ بھی بتایا میں غالب بھی ہوں میں حکیم بھی ہوں اور مجھے درمیان میں اس خرج اور حکمت کو وہی تو ہے جو بیان کر کے حکیم کہہ رہا ہوں. جو درمیان میں اللہ کو حکیم کہے وہی حکمت دے گا. حکیم بھی میں لیکن کہا کس کو تعلیم کس کو کیا اللہ سمجھایا کس کو اللہ بتایا کس کو اللہ. اب اللہ کو بتانے کے لیے جناب علیہ السلام کون سی مسجد جاتے بابا میں اللہ ہوں یہی کہیں گے تو سمجھ آئے گی. کبھی آپ میں اب بات ہی نہیں آتی کیا کھلاتے ہیں بتائیں گے کہ اللہ ہے اور اللہ آج یہاں بتائے گا یہ جو آپ ہے یہ اللہ نہیں ہے تو سبحان ہے وہ اللہ کہتا ہے میں ہوں وہ اللہ. اب اس میں کو کون میں تعبیر ہے اب اللہ نے حدیث قدسی میں کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے کہا کہ میں پہچانا چاہوں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی میں کو کون بتا سکتے، اس کی میں کی پہچان کون کرا سکتے، اس کی میں کو کون سمجھا سکتے ہیں. لیکن دنیا کو میں اتنا ضرور کہہ کے آگے رکھوں گا جو مقام امامت و عصمت و طہارت و ولایت میں اتنا بلند ہے کہ جب یہ کہے میں اللہ ہوں اللہ نے ٹھیک کہا
سرکاری جابر روایت کرتی ہے یہ کون ہے جو حدیث سے قصہ خرابی ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ حدیث قصہ کا جو قریب کا راوی ہے یہ فرماتے ہیں جنگ طائف میں میں موجود ہوں. طائف ایک جنگ ہوئی ہے غزوہ سے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم شریک ہوں. اس غزوے میں رسول اللہ شریک ہوں. ایسا ماحول آیا کہ اس خدا کا یہ ماحول آیا یا بنایا تاریخ والوں میں ایسا مقام ہے اور مقام میں ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ماحول آیا یا بنایا بنا دیں تو بھی ماحول آیا تو ماحول آیا. ایسا ماحول آیا. اب میں بتا کہوں کہ پوری جتنی آپ کی کابینہ کی رسول کی تمام صحابہ کرام ساتھ ہیں مگر اکیلے علی کو بلا سرکار نے تو عالم نے جناب علی سے سرگوشی کرنی شروع کی مشورے کرنے شروع کی سرگوشی شروع کی اور سرگوشی اتنی بڑھ گئی کہ صحابہ کرام میں ایک تصور پیدا ہوا علی سے لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتے. کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا آخر ایسی کہ جیسے کہ یہ فضا بنی. میرا خیال جب فضا بنی ہے تو فضا کو پہلے سے جاننے والا خود فضا کی تو بنا رہا خود فضا بنا رہا ہے تاکہ دنیا دیکھی جناب علی سے میں بھی سرگوشی کر رہا ہوں. جب سرگوشی بڑھی تو آخر آپ کے میں اب تک نام نہیں لینا چاہتے آخر آپ کو شکایت کر دی سرکار اب جناب علی سے اتنی سرگوشی کیوں کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ اتنی بات نہیں کرتے. بیٹا تو میں کھا لیتی بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. سرکار نے خود ہم کو سنا کے بعد ایک جملہ فرمایا ہم لوگ سنا پہلے اس کی تعریف کی اس کی حمد کی کہ وہ ہے. ان کا حمد کرنا ہی دلیل ہے کہ کوئی ہے. کی خبر نہ ہوگی کہ ہے یا نہیں ہے. ہم حمد کی آقا نے حمد کرنے کے بعد جملے کہتے ہوئے یہ عین اللہ ہے یہ ید اللہ ہے یہ کلمت اللہ ہے یہ نفس اللہ ہے کہہ کے آخر میں فرمایا میرے صحابہ کرام میں علی سے فقط میں مشورہ نہیں کرتا سرگوشی نہیں کرتا ان اللہ ان رجا اللہ کے تو اللہ علی سے انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں سے اٹھے تو روتے بھی وہ آپ سے اٹھے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس جوان کا ذکر کروں جسے علی افطار قبول فرمایا کر. امام فرماتے ہیں کہ میں ہمارے گھر میں ایسے رویا کروں جیسے نور ہی ماں جوان بیٹے کے راستے میں روتی ہے. خدا دعا جناب علی اکبر کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے. میرا نام فرماتے تو میں کیا خبر میں آپ کا کیسا تھا اس ماں سے پوچھیں جیسے 18 سال ہوتے میں بابا اب لوگوں بدل رہا خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے خاص کر کے کیا کہتا ہے میرے مومنین جب میرے علی اکبر کی بات آئی شہادت کی اپنے آنکھوں میں آنسو ضرور گر رہا اب لوگوں بدل رہا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنا ضروری ہے. جب آخر اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو رات کو تردد کرنا کون سے خطا ہو رہی ہے. امام کے جوان بیچے کے کام میں آنسو نہیں آتے دور دراز سے لوگ آتے اور آ کے کہتے حسین ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. امام شہزادے کو لے جاتے چلنا بھی رسول جیسا چھت بھی رسول جیسی بسار رفتار بھی رسول جیسی آگے اللہ مہدی تکمیلی فرماتے ہیں کہ میں امام حسین اسلام کے ذریعے بات میں بیٹھ کر میں امام علی اکبر جناب علی اکبر شہادت پڑھی بہت بڑے فقیر ہیں بچے پڑھتے انہوں نے کہ جناب علی اکبر کے سینے میں جیسا لگا بہت بڑے مسائل کی رقص کہہ رہا ہوں یہ کہتے جناب علی اکبر کے سینے میں جیسا لگا دوسری مرتبہ کہا کام کیا ہوا
سزا آنے کی ضرورت سزا، لیکن جب امام کبھی گئے کبھی انسان ہوتا ہے، کبھی گئے ہو جاتے ہیں. یہ روایت علامہ علی نبی صاحب نے فرمایا کہ شاعری اللہ نے بابا کو بلا رہے ہیں علی اکبر کو، علی اکبر آواز میں مجھے نظر نہیں آ رہا. حسین بادشاہ آئے علی اکبر کا ساتھ گود میں رکھا، دیکھا آگے کھولی، دیکھا آگے وقت میں مجھے گلے لگاؤ. علی اکبر نے ایک ہاتھ سے گلے لگایا، دوسرا ہاتھ سینے میں رکھا، دیکھا ہاتھ سے اٹھا. والے نے پچھی مار کے کہا تھا سنا ہے حسین صابر ہے. علی اکبر کے سینے سے بچی نکالے گا پکڑے اسماعیل بن نہ پکڑے ابراہیم بنتا ہے. آج امام نے ہاتھ ڈالا، علی اکبر کا لاشا بلند ہو گیا. آواز بابا آج ابراہیم اور اسماعیل ہوتے تو کتنا بڑا صابر ہے. ہم سب دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا بس جو علی اکبر کے لفظ ہی ہے. بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھا بابا بہن شوہرا ملا. میں معمولی ایسے نہیں کہنا چاہتی، لیکن چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. ہر امام نے اکبر نے کوئی نے دیکھا ہم نے دیکھا بابا نہ دیکھا تو اچھا اکبر کیا دیکھا بابا صبح میں قدموں کے نشانوں پہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عطا فرما. ان بچیوں کی ہمسری ملے انہیں ہمسر عطا فرما. ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش، کبیرہ گناہوں کو بخش. ہمیں ہمارے صالحات کی توفیق عطا. اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ